کالا باغ میں برگد اور بوڑ کے بہت سارے درخت موجود ہیں، اور حال ہی میں کالا باغ میں موجود افغانی ہوٹل کے اندر 100 سال سے موجود بوڑ کا درخت کاٹا جا رہا تھا، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر نیکسٹ جن امپیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ زاہد بھائی اور اس کے ساتھ سی ای او نیکسٹ جن پرائیویٹ امپیکٹس لمیٹڈ امجد بھائی، دریا کنارے کے جو آنر ہے، جو پکنک ریزورٹ ہے میاں والی میں سب سے خوبصورت پکنک ریزورٹ ہے، ان کے مالکان اور انتظامیہ آگے بڑھے اور اس درخت کو یہاں سے دریا کنارے شفٹ کرنے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے فیصل آباد سے اسپیشلی لیبر کو منگوایا گیا ہے، اور 1-2 دن میں بذریعہ کرین تاریخی بوڑ کے درخت یعنی جو برگد کا درخت ہے اس کو دریا کنارے شفٹ کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش قدیمی اور اپنے تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے میں دریا کنارے کی تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں عوام کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس اچھے اور نیک عمل کو زیادہ سے زیادہ جو پروموٹ کیا جائے۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے برگد کا درخت تو دیکھا ہوگا۔ برگد کے درخت صدیوں پرانی تاریخ کی امین ہے، بہت سے قصے کہانیوں اور علاقائی صحافت سے ان کا بہت گہرا کنیکشن ہے۔ کہیں سے بوڑ کا درخت پکارا جاتا ہے تو کوئی بوڑ کے نام سے اس کی شناخت کرتا ہے، اور اسے انگریزی زبان میں بینین ٹری کہتے ہیں۔ بینین ٹری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو گجراتی لفظ بنیا سے ماخوذ کیا گیا ہے، اس لیے بنیا کا لفظ ہندو تاجروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ بنیا کہلانے والے ہندو تاجر اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ گرمی سے بچنے اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے برگد کے درختوں کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ہندو بنیے برگد کے درخت کے نیچے اپنی دکانیں سجایا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ شاخیں تناور ہو کر زمین میں مل جاتی ہیں برگد کے درخت کی، اور یوں ایک نیا بوڑ کا درخت وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ جڑیں نئے درخت پیدا کرنے کے علاوہ اسے سپورٹ دینے میں بھی بھرپور رول پلے کرتی ہیں۔ برگد سے پھوٹتی ان جڑوں کو بچے یعنی برگد کی داڑھی کہہ کر پکارتے ہیں بچے۔ ہندو مت اور ہندو مذہب کے پیروکار برگد کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہے کہ بعض ہندو طبقات قدیم برگد یا بوڑ کے جو درخت ہیں جو کالا باغ میں بھی لگا ہوا ہے، ان درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ دودھ سمیت دیگر اشیاء کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ گوتم بدھ مسلسل 6 سال سے برگد کے درخت کے نیچے ہی بیٹھے تھے، جبکہ انہیں نروان ملا تھا، اس لیے اسے بدھ کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ سکندر اعظم گریٹ الیگزینڈر جب دنیا کو فتح کرنے کا عزم لے کر نکلا تو اس نے 7000 فوجیوں کے ساتھ برگد کے درخت کے نیچے کئی دن تک پڑاؤ جاری رکھا۔ یہ چند سال قبل کی تو بات ہے کہ پاکستان بھر کے دیہاتوں میں بوڑ کے درختوں کے نیچے چوپالیں لگا کرتی تھیں، جہاں لوگ دن بھر کے کام کاج کر کے بعد فراغت یعنی اپنا لیجر ٹائم گزارتے تھے۔ یہ ایسی محفلیں ہوتی جن میں رنگوں، امنگوں، خوشیوں اور کہکوں کا امتزاج ہوتا۔ لوگ اپنے ایشوز، مسائل سمیت حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے، بوڑھے اور ضعیف افراد حقہ گڑگڑاتے اور بچوں کو قصے کہانیاں سناتے۔ داستان گوئی کو بام عروج انہی چوپاہوں کے ذریعے ملا تھا۔ برگد کی چھاؤں میں لگی چوپالوں کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے قابض برطانوی حکمرانوں کی جانب سے قانونی کارروائی کے لیے کچہریاں بھی برگد کے درخت کی نیچے لگائی جاتی۔ اب بھی برصغیر پاک و ہند کی عدالتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں برگد کا درخت لازمی طور پر دکھائی دے گا، جبکہ پرانے تھانوں، ہسپتالوں اور سرکاری عمارتوں کے حدود میں بھی برگد کا درخت لازمی ملے گا آپ کو۔ پورے بر صغیر میں برگد کے درختوں کی بہت بہتات ہے۔ اسکول ہوں، سرکاری عمارات ہوں، تجارتی مراکز ہوں، یا سڑک کنارے بنے ہوٹل اور چائے خانے، یا پھر صوفیاء کرام کے مزارات ہوں، یہ سب آپ کو برگد کے قد آدم اور وسیع درختوں سے ڈھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر سڑکوں کے آس پاس یہ بہتات سے پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق جو ہے نا کھنگالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے اپنے دور اقتدار میں پشاور سے کلکتہ تک مشہور شاہراہ بنوائی،
تو اس کے بعد انہوں نے مسافروں کی سہولت اور آرام کی خاطر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برگد کے درخت لگوائے اور ساتھ پانی کے تالاب بھی بنوائے۔ برگد کے ان درختوں پر پنچھیوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور صبح و شام کے وقت یہ پنچھی اپنی سریلے گیتوں سے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ چڑیا، طوطے، بلبل، لالیوں اور کوئل سمیت درجنوں قسم کے پنچھی برگد کا سرخی مائل پھل کھاتے ہیں۔ ان پرندوں کے ذریعے برگد کا بیج ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور یوں مختلف علاقوں میں بوڑ کے نئے درخت بھی اگ جاتے ہیں۔ رنگینیاں بھی رخصت ہو گئیں اور مادہ پرستی کا دوستو ایسا دور شروع ہوا کہ معمولی سے فائدے کے لیے انسان نے اپنا ابدی سکون غارت کرنا شروع کر دیا۔ صدیوں پرانے برگد کے درخت کٹنے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ گاؤں تک محدود نہیں رہا بلکہ قیمتی اثاثوں کی حیثیت رکھنے والے برگد کے درختوں کو بے دردی سے ابھی کاٹا جا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے برگد کے قدیم درخت جو ہے نا قومی ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم حکمرانوں اور عوام کی بے بسی سے یہ قدیم درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہلے یہ درخت بکثرت پائے جاتے تھے، بلکہ کالا باغ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی بکثرت پائے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اب بھی بہت سارے ایسے برگد کے درخت پاکستان میں اور کالا باغ میں موجود ہیں جنہیں تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔